اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وقولہ الحق وکتابہ الحق ودینہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، جو ہماری بحث چل رہی ہے اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بحث کا مضمون یا بحث کا ٹاپک یا سمری آپ کہہ لیں، وہ اس طرح سے ہے کہ بحث یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ کمال تک پہنچے اور خداوند متعال کی قربت حاصل کریں تو ہمارے لیے ایک راستہ تکوینی راستہ ہے جو خداوند متعال نے ہماری خلقت میں، ہمارے کریشن میں رکھا ہے، جس کو ہم نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا کہ کچھ اسماء جناب آدم کو بتائے گئے تھے، سکھائے گئے تھے، اور اس لیے کہا کہ یہ تم سب سے اشرف ہے، تمام مخلوقات سے بہتر ہے. میں نے انسان کو خلق کیا اور وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ یہ میرا خلیفہ بن سکے. اور دوسرا راستہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اختیاری راستہ ہے، فری ول کا راستہ ہے، کہ ایک وقت خدا نے اس طرح ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، چاہے مومن ہو یا نہ ہو، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو. تمام کائنات کی خلقت، اشیاء، پتھر سے لے کر سنگریزے سے لے کر ہر چیز خدا کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن انسان کو ایک شرف حاصل ہے، ایک بینیفٹ حاصل ہے، ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ خداوند متعال نے اسے فری ول دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اپنی فری ول استعمال کر کے آگے بڑھو گے تو بہت تیزی سے مجھ تک پہنچ پاؤ گے اور فرشتوں سے آگے بڑھ جاؤ گے. اور یہ فری ول کا استعمال کرنے کے لیے اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں گائیڈ کیا ہے، بلکہ صرف گائیڈ نہیں کیا ہے، ہمارے لیے گائیڈنس بھیجی ہے. لیکن ایک وقت ٹیچر کلاس میں آتی ہے، وہ تھیوری پڑھاتی ہے، وہ کہتی ہے اف یو ٹیک دس کیمیکل اینڈ اف یو ٹیک دیٹ کیمیکل، آپ اسے مکس کریں گے، ایسڈ اور الکلائن مکس ہوگا، ڈیفیوز ہوگا، سالٹ جنریٹ ہوگا، پانی جنریٹ ہوگا. یا وربلی بچوں کو یہ سمجھاتی ہے کہ a پلس بی ٹو دا پاور آف 2 یا a پلس بی اسکوائر ایکولس ٹو a اسکوائر پلس b اسکوائر پلس 2ab. اب بیٹھ کر جو بچہ سن رہا ہے وہ صرف ایک حد تک اسے سمجھ پاتا ہے اور حفظ کر پاتا ہے. لیکن اگر ٹیچر چاہتی ہے کہ بچوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے اور پوری طرح کلیئر ہو جائے تو وہ بچوں کو لیب میں لے جاتی ہے اور دکھاتی ہے دیکھو یہ ایسڈ، یہ الکلائن. کیسے پتا چلے ایسڈ ہے؟ لٹمس پیپر یوز کر لیجئے، پتا چل گیا یہ ایسڈ ہے یہ الکلائن ہے. اب دیکھو اسے ملایا جاتا ہے، جب ملایا جا رہا ہے تو ریئیکشن ہوا ہے اور نتیجہ نکلا ہے. یعنی ایک وقت تھیوری بتاتے ہیں اور تھیوری بتا کر چھوڑ دینے پر وہ علم حاصل نہیں ہوتا، اور ایک وقت پریکٹیکل دکھایا جاتا ہے تاکہ بات صرف سمجھ نہ آئے بلکہ دل میں اتر جائے اور عمل میں اتر جائے. نہیں، آپ نہیں سمجھ پائے. اگر خدا چاہتا تو صرف قرآن بھیجتا اور بس. ہاں، اب بات سمجھ جائے.
اب بات سمجھ آئی. اگر خدا چاہتا تو صرف قرآن بھیج دیتا اور بس تھیوری ہے آپ کے سامنے. لیکن خدا نے کیا کہا؟ نہیں، اگر میں تھیوری بھیجوں گا تو ایک مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے انداز سے تفسیر کرنے لگے گا. مثالیں موجود ہے، مثالیں موجود ہے. قرآن کی تفسیر دیکھ لیجئے، حدیثوں کی تفسیر دیکھ لیجئے. صرف اشارہ کرتا ہوں آپ سمجھ جائے. من کنتو مولا کی تفسیر دیکھ لیجئے. تو اگر صرف قرآن بھیج دیتا تو ہر کوئی اپنے انداز سے تفسیر کرنے لگتا. اسی لیے کہا نہیں، گائیڈنس نہیں بلکہ گائیڈ بھی ضروری ہے. اسی لیے تو اہل البیت کو بھیجا ہے. پیغمبر آئے ہیں، اہل البیت آئے ہیں، امام علی آئے ہیں. اور وہ ٹیچر جو کلاس میں تھیوری کے علاوہ پریکٹیکل پڑھاتی ہے، ان میں اور یہ ٹیچر جن کو خدا نے اہل البیت کے طور پر، نور کے طور پر ہمیں بھیجا ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ تھیوری کھولتی ہے اور تھیوری آپ کو بتا دیتی ہے. لیکن اہل البیت ایسے نہیں ہیں. وہ آپ کو تھیوری بھی بتاتے ہیں، پریکٹیکل بھی بتاتے ہیں، اور جب کنفیوژن ہوتا ہے تو دامن پکڑ کر راستے پر چلاتے ہیں. اسی لیے تو وہ امام امت ہے. صرف پیغمبر یا پیغام پہنچانے والے نہیں، امام ہے. یعنی یہ کہ ہم آگے آگے چلیں گے، تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ. ہم کامیابی پر پہنچ چکے ہیں، تمہیں بھی وہاں پہنچا دیں گے. ہاں عزیزو، اسی لیے معرفت اہل البیت ایک ضروری ایسپیکٹ ہے ہم شیعوں کا. کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف بہت ہی سطحی سپرفیشل لیول پر اہل البیت کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے کہ ہاں اللہ ایک، پنجتن پاک، امام 12، معصوم 14، اور پنجتن کے یہ نام ہے، امام 12 یہ نام ہے، معصوم 14 یہ نام ہے، ہو گیا، سمجھ گئے قیامت کے دن. نہیں، یہ بالکل کافی نہیں ہے. آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اس لیکچرز میں، ان مجالس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، روش کیا تھی، طریقہ کیا تھا، کیا لٹایا ہے، کیا کمایا ہے، کیا گوایا ہے، یہ سب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور عزیزو، یہاں ایک بات اور میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ توجہ کریں اس بات پر کہ جب ہم اہل البیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو صرف پنجتن نہیں ہے کہ آپ ایام فاطمیہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ماہ محرم میں حاضر ہو جاتے ہیں، اربعین میں حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے 14 معصومین ہیں. دوسرے ائمہ کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی ارزش اور امپورٹنس کا قائل ہونا چاہیے. شہادت امام صادق علیہ السلام ہے تو حاضر ہونا چاہیے. انہوں نے بھی قربانیاں دی ہے. شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، امام کاظم علیہ السلام ہے. ہر ائمہ کی شہادت ہمارے لیے بیعت کا موقع ہے. آپ آئے، بیعت کریں امام کے ساتھ کہ مولا ہم ہیں، ہم آپ کے شیعہ زندہ ہے. اور ویسے ہی ولادت میں آئے اور اہل البیت کی خوشیوں میں خوشیاں منائے. جس طرح پچھلی مجلس میں اشارہ ہوا کہ جب اہل البیت کا امر زندہ ہوتا ہے تو دشمن کو بہت برا لگتا ہے. جب آپ اہل البیت کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں مناتے ہیں تو دشمن کو بہت برا لگتا ہے. تو امام بارگاہ سینٹر ولادت کے موقعوں پر خالی نہیں ہونا چاہیے، شہادت کے موقعوں پر خالی نہیں ہونا چاہیے. اہل البیت تمام 14 معصومین ہے. تو آپ کوشش کریں. ہم جانتے ہیں سب کی لائف بزی ہے، جاب کر رہے ہیں، کچھ اور اسائنمنٹس ہے، بچوں کے ایگزامز ہے، ہر مشکلات ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جہاں اہل البیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے،
شروع کریں آپ امام علی سے شروع کریں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ میں، محسن کا شہید ہو جانا، جلتے در کا گر جانا، امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دینا، ان کے پیکر پر تیر چلانا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے پوری اولاد کو قربان کر دیا، بیویاں اسیر ہو گئی، ردائیں چھینی گئی، امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام غریب حالت میں انہیں اپنے وطن سے نکال کر اتنا سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے قربان کیا ہے، تو ان کی شہادتوں کے دنوں میں ہم 1 گھنٹہ ہمارے دن میں سے نہیں دیں گے؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ کیا کچھ نہیں دیا انہوں نے؟ اور ایام شہادت ہے ان کے، ماہ محرم میں تو ہم سب آ جاتے ہیں، دوسری شہادتوں میں 1 گھنٹہ تو نکالنا چاہیے ہمیں، حق بنتا ہے ان کا. تو اس بات کی طرف توجہ کیجئے، کیونکہ ہم نے یہ ہر جگہ دیکھا ہے کہ ایام محرم میں عزاخانہ بھرا ہوا ہے، لیکن دوسرے شہادتوں میں عزاخانہ خالی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو. امر، اگر جو بات کہی گئی امر اہل البیت کو زندہ کرنا ہے تو کم سے کم یہ 28 دن تو آپ کو حاضری لگانی ہوگی، 14 دن ولادت کے اور 14 دن شہادت کے. اتنی تو ہمیں جو ہے، اتنا احترام تو ہمیں رکھنا چاہیے اہل البیت. ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم محمد وآل محمد وعجل. دیکھیں اب بحث اگر آگے ہم یہیں سے بڑھاتے ہیں تو بحث یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اہل البیت کی قربت، محبت اور لو کو ایجاد کریں، کریٹ کریں، ہمارے دل میں وہ زندہ ہونا چاہیے. اب ایک سوال آتا ہے کیوں؟ تو یہاں ہمیں خود اہل البیت بتاتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنی امپورٹنس دی گئی ہے، ہمیں کیوں اتنی جو ہے اہمیت دی گئی ہے دین میں. وہ اس لیے کیونکہ ہم مطیع ہیں خدا کے، یعنی ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں. اور مومنوں، اے شیعیان علی، آپ کو کیوں اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ اطاعت کرتے ہیں علی کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل البیت کو سمجھے تو سمجھے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی قربت حاصل کریں، وہ ہمیں اس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچا دے. کیوں؟ یہ بہت اہم، ایک 5 منٹ آپ میرے ساتھ ہمراہی کریں، میرا ساتھ دیں. بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. کوشش کروں گا بہت ہی سادے انداز میں بیان کروں تاکہ نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. شاید مثال کے ساتھ بیان کروں تو بہتر ہے. میتھمیٹکس میں آپ آ جائیں، ایک نمبر لے لیجئے. آپ نے کہا آکٹیلین، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آکٹیلین میں کتنے زیرو لگ جائیں گے؟ آپ کہیں گے اتنے زیرو لگ جائیں. ہم کہیں گے اس سے بڑا نمبر سوچ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں. آپ ایک اور بڑا نمبر لے لیں گے، یا پھر آکٹیلین ٹو دا پاور آف آکٹیلین لے لیں گے. تو یہ بہت ہی بڑا نمبر ہو گیا، اتنے زیروز لگ گئے اس میں. تو ہم آپ سے ایک بہت ہی سادہ سوال کریں گے. نمبر بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ آپ لکھ نہیں پائیں گے، لیکن کیا یہ انفینٹ ہے؟ انفینٹ ہے؟ نہیں ہے. تو بس جان لیجئے اس عالم دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو جائے انفینٹ نہیں ہو سکتا. اگر کسی نمبر کو آپ کو انفینٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس نمبر کو آپ انفینٹ سے کنیکٹ کر دیجئے، اس سے ملٹیپلائی کر دیجئے، تبھی آپ انفینٹ تک پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو اہل البیت کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے ادنا انسان، تو کبھی انفینٹ نہیں بن سکتا. ہم آئے ہیں تجھے راستہ دکھانے، تجھے انفینٹ سے ملا دیں گے، تو انفینٹی تک پہنچ جائے گا. یا علی یہدنا الصراط المستقیم، یا علی امیر المومنین، نعرہ حیدری. یا علی.
تو اہل البیت کا رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ تمام بشریت کو انفینٹی کی طرف لے جائے. ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لے, کتنے بھی نمبرز ایڈ کر لے, کتنا بھی ٹو دا پاور آف کتنا کر لے, انفینٹی نہیں بن پائیں گے. یہ صرف اہل البیت ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں انفینٹی تک پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے اہل البیت ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے, اور اہل البیت کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ خالص اسلام کو بچا رکھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, کیونکہ یہ راستہ باقی رہے کہ انسان کو انفینٹی تک ہم پہنچا پائے. اسی لیے خداوند متعال کہہ رہا ہے, اب آپ کو یاد ہے پہلی آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِیتُ لَکُمْ دِینَ اسلام. کیوں اسلام سے راضی ہے خدا؟ کیونکہ تنہا یہی دین موجود ہے جو آپ کو انفینٹی تک پہنچا سکتا ہے. کوئی اور دین میں یہ قابلیت نہیں ہے. اس لیے فخر کرے مسلمان ہونے پر, فخر کرے شیعہ ہونے پر, اپولوجیٹک نہ رہے. اہل البیت نے آ کر یہ راستہ ہمیں دکھایا ہے. اور جان لے کہ صرف اہل البیت کے وسیلے سے ہم خدا کو ایکسس کر سکتے ہیں, خدا تک پہنچ. کوئی دوسرا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. آئیے میں اور آپ کو مثال دیتا ہوں جو آپ ریلیٹ کر پائیں. آپ نے ایک کمپیوٹر خرید لیا, آپ نے ایک سی پی یو ٹاور خرید لیا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں لیٹس سے Ryzen 9 ہے یا i9 پروسیسر یا M2 Ultra with 24 کورس, تو پروسیسر اسٹرانگ ہے. اس میں آپ نے ہائیسٹ میموری لگا دی 192 GB, ہائیسٹ میموری لگ گئی. اس میں آپ نے بہت ہی ایڈوانس جی فورس کا گرافک کارڈ بھی لگوا دیا. اب آپ کا کمپیوٹر ون آف دا ہائیسٹ پرفارمنگ کمپیوٹر بن گیا ہے. یہ جو اس کے اندر اتنا پاور ہے, یہ آپ کیسے ایکسس کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو خدا انفینٹ ہے اور آپ خدا کی انفینٹ نعمتوں کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں, اس سے متصل ہونا چاہتے ہیں, کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ جب تک آپ بیچ میں ایک آپریٹنگ سسٹم لگا کر انٹرفیس نہ لگا لے, آپ اس تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو ہم بہت ہی ادنا یوزر ہیں, ہمیں انٹرفیس کی ضرورت ہے تاکہ خدا تک پہنچ پائے. بغیر انٹرفیس کے آپ, اور جو ٹیکی ہے انہیں بتا دوں, ایک زمانے میں ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہوا کرتا تھا. یعنی جتنا بہتر جی یو آئی اتنا, ہاں دیکھیں میں آپ کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ ڈاس یوز کریں گے سختی سے پہنچ پائیں گے. اہل البیت کا راستہ لیں گے, پورا ایکسس آپ کو ملے گا. آپ کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں. یہ ہے اہل البیت علیہ السلام. میں آ کر آپ کو روایتوں سے ان کی معرفت پہنچا سکتا ہوں, لیکن آپ کی زبان میں کہوں گا آپ جلدی سمجھ پائیں گے. آئیے تھوڑا نوجوانوں کے لیے بھی مثال دے دیں کہ دیکھیں, اگر آپ پلانیٹری سسٹم دیکھیں گے تو ہمارے سولر سسٹم میں حیات کا سورس سن ہے. اگر سن نہیں ہوگا تو حیات نہیں ہوگی. لیکن سن کی ایک خاصیت ہے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اسے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو بیچ میں ایک حائل چاہیے, ایک بیچ میں لیٹس سے سن گلاسز چاہیے, یا بیچ میں ایک شیڈ چاہیے تاکہ آپ سن سے ریلیٹ کر پائے, کیونکہ اتنا پیور انرجی ہے
کہ اگر آپ چاہیں گے ڈائریکٹلی اس سے مل جائے تو آپ نابود ہو جائیں گے. آپ ہی کی زبان ہے. اب بیچ میں اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے کہ وہ خدا کی اس قدرت کو، اس رحمت کو، اس غفران کو، اس نعمت کو، اس رازق ہونے کو ہم تک پہنچا سکے تاکہ ہم آسانی سے سورج کو دیکھ سکیں. نہیں تو آپ جل جائیں گے. کچھ ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اہل البیت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سیدھا خدا تک پہنچ جائیں گے. نہیں جل جائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے. اور اس سورج کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے اپنے سن ریز اور لائٹ کو وہ دیتا رہتا ہے. یعنی خداوند متعال کی اینٹیٹی ایسی ہے کہ ہمیشہ اس سے نعمتیں نکلتی رہتی ہے، ہمیشہ اس سے رحمتیں نکلتی رہتی ہے. وہ تو ہم ہیں جس میں جتنی قابلیت وہ اتنا لے پائے گا. اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل البیت جو ہمیں نعمت دی گئی ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، یہ میں نے اپنی بہترین نعمت تمہیں دی ہے. تمام ہو گیا، سب کچھ جو پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا، اور اس کے ذریعے تم کمال تک پہنچ رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات. حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. برائے خوشنود امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہم واقعاً اہل البیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ان کے ہر جملے میں ہدایت چھپی ہے، ان کے ہر اشارے میں ہدایت چھپی ہوئی ہے. ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا فضیل بن ایاز. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. بہت ہی معروف تھا کہ یہ جو بیابان ہوتے تھے اس میں ڈاکو ہوا کرتا تھا، بہت ہی بڑا ڈاکو. اتنا بڑا ڈاکو کہ جب کاروانے نکلتے تھے تو انہیں اگر خبر لگ جاتی کہ فضیل بن ایاز اس راستے میں موجود ہے تو وہ کاروان کا رخ بدل لیتے. بہت بڑا ڈاکو تھا، اور اس کی ہیبت بڑے بڑے شہروں میں پھیلی ہوئی تھی کہ اگر وہ کسی کے سامنے آ جاتا اور کہتا یہ مجھے حوالے کر دو تو کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا، کھڑا نہیں ہو پاتا. فوراً وہ اپنا مال، ہر جو چیز وہ ہے دے کر چلا جاتا. ایک دن فضیل نے نیت کیا کہ فلان شہر میں جائے گا اور ایک بہت ہی پست گناہ انجام دے گا. اور اس نے وہ ارادہ کیا اور وہ گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور وہ اس گھر کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں وہ گناہ انجام دینا چاہ رہا تھا. لیکن جیسے وہ چھت سے گزر رہا تھا، ایک بہت ہی دل نشین آواز میں اس نے یہ آیت سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں ہوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے ذکر کے سامنے اپنے قلبوں کو خاشع کر دے، جھکا دے، سبمٹ کر دے. اور یہ اتنی زیبا آواز تھی کہ وہ چھت پر وہیں بیٹھ جاتا ہے، کچھ لمحوں تک اس آیت کے بارے میں سوچتا ہے اور کہتا ہاں کیوں نہیں، اے خدایا کیوں نہیں، وقت ہو چکا ہے. اور پھر وہ اس گناہ سے منصرف ہو جاتا ہے اور اٹھ کر بیابان کے باہر جہاں مہمان سرا ہوا کرتا تھا وہاں جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سر کو اپنے گھٹنیوں کے بیچ میں دبا کر گریا کر رہا ہوتا ہے، یاد کر کر کے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کو ستایا ہے. اسی وقت ایک کاروان وہاں آ جاتا ہے اور وہ کاروان میں ایک طرح کا اضطراب ہے، سٹریس ہے.
اور لوگوں کے بیچ میں باتیں چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ رات میں ہم حرکت نہیں کریں گے. پتا چلا کہ اسی راستے کے آگے موڑ پر سمجھ لیجئے فضیل کھڑا ہوا ہے، اگر جائیں گے تو ہمیں لوٹ لیا جائے گا، تو آج رات ہم حرکت نہیں کریں گے. اور دیکھ رہا تھا کہ جس اضطراب اور اسٹریس میں یہ کاروان ہلچل مچ رہی تھی، اس میں خواتین کے اندر جو گریہ و زاری تھا، بچوں کو لے کر جو پریشان تھا، فضیل اس بات کو برداشت نہیں کر پایا. وہ وہاں سے اٹھا اور انہی کاروانیوں کے بیچ میں جا کر بڑی زور سے چلا کر کہنے لگا، اے لوگو، اس فضیل جس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں، لیکن تم امان میں ہو، کیونکہ فضیل سدھر گیا ہے، اب وہ چوری نہیں کرے گا، وہ اپنے رب کی طرف پلٹ گیا ہے، تم امان میں ہو. اور صرف یہی نہیں، اگلے دن وہ بازار میں نکلتا ہے، ننگے پاؤں نکلتا ہے، اور بازار میں یہ آواز لگاتے ہوئے نکلتا ہے کہ اے لوگو، میں ہوں فضیل بن ایاز، اگر کسی زمانے میں، کسی دن، کسی موقع پہ میں نے تمہارا کوئی بھی مال لوٹا ہے تو آؤ میرے گھر پر اپنا مال واپس لے کر چلے جاؤ. دیکھیے عزادارو، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ. استغفار یعنی خدا سے غفران طلب کرنا، معافی مانگنا کہ خدا مجھے معاف کر دے. خدا کہے گا ہاں تو نے جو گناہ کیا ہے، اگر میرے حق میں گناہ کیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے تو میں بخش دوں گا. لیکن اگر تو نے لوگوں کے حق میں گناہ کیا ہے، حق الناس تیری گردن پہ باقی ہے، تو تو استغفار کرے گا، وہ کافی نہیں ہے. توبہ کی ضرورت ہے. توبہ یعنی پلٹ کر آنا، یعنی جو نقصان کیا ہے اسے کمپنسیٹ کرنا. تو اب یہاں پر فضیل کیا کر رہا ہے؟ اس نے نہ فقط استغفار کیا ہے، اپنی خدا کی طرف پلٹا ہے، بلکہ لوگوں کا جو مال لوٹا ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. یہ ہوتا ہے اثر. جب رسول خدا کہہ رہے تھے انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں نے قرآن چھوڑا ہے اور اہل البیت چھوڑا ہے، تو قرآن کا اثر دل پر یہ ہوتا ہے. ویسے ہی اہل البیت علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہمارے دلوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو دل سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، جو دل گناہ میں ملوث ہے وہ پشیمان ہو جاتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اپنے راستے کو بدلتے ہیں، اور آگے جا کے یہی فضیل امام کا صحابی بن جاتا ہے. سوچے کس پست مقام سے اس نے شروع کیا، لیکن اگر استغفار پہ رک جاتا تو کسی عام آدمی کی طرح ہو جاتا. اس نے توبہ کی ہے، اسی لیے اس کا مقام بڑھتے بڑھتے وہ امام کے صحابیوں میں سے بن گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی رہیں اور ہمارا مقام بڑھتے بڑھتے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی اللہ ان سے متصل ہو جائیں، ان کے اصحاب میں سے بن جائیں، تو سب سے پہلے تو گناہ سے پرہیز کرے. وہی بات جو انگلش مجلس میں بتائی جا رہی تھی کہ اگر ہمیں حسینی پیغام کو زندہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہر طریقے کے گناہ سے دوری کریں. اور اگر جانتے ہیں کہ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو صرف استغفار نہیں بلکہ توبہ کرنا بھی ضروری ہے. وگرنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب پتھر کے بن جاتے ہیں. قلب پتھر کے بن جاتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر آیت کی تلاوت بھی کروں گا آپ کی خدمت. واقعہ یہ ہے کہ ہم سنگاپور آنے سے پہلے انڈیا میں جب جاب کیا کرتے تھے تو ہماری خانم بھی ایک سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کرتی تھی. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نہیں جانتا یہاں پر نام لینے سے کمپلیکیشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پر ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتی. اور اس سافٹ ویئر کمپنی ملٹی $1 ملین کمپنی تھی. تو انہوں نے اپنے ڈائریکٹر سے بات کیا کہ بھائی ہم اتنا پروفٹ کماتے ہیں بزنس سے، پروڈکٹ کلائنٹ کو دے کر، کیوں نہ ہم کچھ سوسائٹی کو گیو بیک کریں. سوسائٹی میں کچھ دینا چاہیے، بلاخر اتنا ہم پیسہ کما رہے ہیں.
تو ڈائریکٹر نے کہا اوکے ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جو ہم کہتے ہیں سوشل سروس یونٹ سٹارٹ کیا اپیکشا کے نام سے. وہ جان مجھ کے نام ایسا رکھا کہ ہر کوئی اسے ریلیٹ کر پائے. اپیکشا یعنی ہوپ، امید، کہ جو بھی اس نام کو سنے اس کے دل میں ایک امید آ جائے کہ ہماری کہیں نہ کہیں سے کچھ مدد ہوگی. اب انہوں نے ہیلپ کرنے کے لیے طریقہ کیا نکالا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم ٹکٹس چھپاتے ہیں، 10 روپے کی ایک ٹکٹ، اور لوگوں کو ٹکٹ بیچتے ہیں، اور جو کنٹریبیوٹ کرے گا اس کا ایک حصہ مال کا یتیموں کے لیے جائے گا، اور ایک حصہ مال ان لوگوں کے لیے جائے گا جن کی اولادوں نے انہیں اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ دیا ہے. یہ ہمیں کرنا ہے. اب دیکھیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، وہ جتنے بھی لو لیول امپلائیز کے پاس گئی ہیں جو تازے جوائن کیے ہیں، جن کی سیلری اس زمانے میں 7,000 روپیز ہوا کرتی تھی، یعنی $100 سے کم، اس زمانے میں شاید $150 to $200. ہر کوئی 5 ٹکٹ خرید رہا ہے، 10 ٹکٹ خرید رہا ہے. جیسے جیسے تھوڑا اوپر چلی گئے مینیجریل لیول تک، وہاں پر 20-25 ٹکٹ خرید رہے ہیں. پھر وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس پہنچ گئے. وہ بھی جانتا تھا اپیکشا چل رہا ہے، سارے میلز گھوم رہے ہیں، پوسٹرز لگ رہے ہیں، ایک پورا ایونٹ موومنٹ چل رہا ہے کمپنی میں کہ اپیکشا از ریزنگ فنڈز. نوک کیا، اندر گئے، کہا کیا کام ہے؟ کہا وی ہیو کم ٹو سیل دا ٹکٹس. تو کہا میں نہیں خریدوں گا. بڑا شوق. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ ایسے تھے جن کی سیلری 7,000 روپے پر منتھ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سیلری 1.5 لاکھ روپیہ ہے ہر مہینے. میں نہیں خریدوں گا. سر ایک تو خرید لے. بولے کیوں؟ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت کیا ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے. کچھ نکمے افراد جو بنا کام کیے بیٹھے ان کے لیے میں اپنے جیب سے کیوں پیسہ دوں؟ دل پتھر کے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے جیب سے یتیموں کے لیے اور وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے جن کی اولادیں انہیں چھوڑ گئیں، ان کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے. آئیے میں آیت آپ کو سنا دوں، اس میں غلطی نہ ہو، اس لیے میں خود یہاں سے پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ معنی آپ کے لیے صحیح ہو جائے. پہلا حصہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ ایک حصہ ہو گیا. اب دیکھیں خداوند متعال جب یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں ہوا تم سیدھے بن جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اچھے بن جاؤ، تو آ کر ہمیں وارننگ دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان جیسے مت بن جاؤ جنہیں ہم نے کتابیں دی ہے، من قبل تم سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ ان پر زمان گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی ان کے دل پتھر کے بن گئے اور ان میں سے اکثر فاسق بن گئے. یعنی عزاداروں، عزیزوں، سمجھ لیجئے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے بدلنے کا. اگر بدل گئے تب بھی یہ یاد رکھیں کہ ان کی طرح نہ بن جائے جن کے پاس کتاب، ہدایت اور ہدایت کرنے والا موجود تھا، لیکن بڑی بڑی امیدیں دنیا سے لگائے رکھے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کتاب کو بھول گئے، ہدایت کرنے والے کو بھول گئے، ہدایت کے میسج کو بھول گئے، اب دل پتھر کے بن گئے. اور ایسے لوگ آپ کو سوسائٹی میں کم نہیں ملیں گے. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایسا کیا ہے ہمارے پاس جو ہمارے دل پتھر کے نہیں بنتے؟ تو پتا چلا کہ 1400 سال سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، وہ عزاداری کی رسم ہے کہ ہم جمع ہوتے ہیں، حسین پہ گریا کرتے ہیں تو پتھر جیسے دل بھی پگھل جاتے ہیں. ہے ہماری ڈر سے گا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرے حیدری برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو عزاداری اسے کم نہ سمجھے.
ورنہ جو شخص گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے وہ ان مشکلات میں پھنس جاتا ہے، دل پتھر کا بن جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ آؤ میری عزاداری میں آؤ، مجھ پر آنسو بہاؤ گے تو تمہارے دل پتھر کے نہیں بنیں گے، اور گناہوں سے پرہیز کرو گے اور گناہوں سے دور رہو گے۔ یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر خود آپ کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا حسینی ہوں۔ جتنا زیادہ آپ حسینی ہیں اتنا زیادہ آپ کا دل نرم ہے، اتنا زیادہ آپ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی داستانیں آپ سنیں گے تو آپ کا دل کانپ جائے گا۔ وہ اتنے رؤوف اور اتنے مہربان ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اس کی کچھ حاجت ہوتی ہے، وہ امام سے بیان نہیں کر پاتا تو وہ خط میں لکھ کر لاتا ہے اور امام کی خدمت میں خط دے کر کہتا ہے ایک میری حاجت ہے، آپ خط پڑھ لیں اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میری حاجت پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ امام خط کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور فوراً اس کو لوٹا کر کہتے ہیں کہ تیری حاجت پوری ہوتی ہے۔ خط کو نہیں پڑھا۔ جو اطراف بیٹھے لوگ تھے کہنے لگے مولا آپ نے تو خط پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی حاجت کیا ہے آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کی حاجت آپ کیسے قبول کر رہے ہیں، پوری کیے جا رہے ہیں؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ یہ بہت اضطراب کی حالت میں ہے، میں خط کھولوں گا، خط میں سے اس کا پیغام پڑھوں گا، اتنی دیر تک یہ میرے سامنے بیٹھ کر اس کا دل تڑپتا رہے گا کہ میرا مولا میری حاجت کو قبول کرے گا، پوری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا میرے شیعہ کا دل تڑپتا رہے، اسی لیے مجھے خط بھی نہیں پڑھنا ہے، میں ایسے ہی اس کی حاجت پوری کیے جاتا۔ اتنا رؤوف اور رحمان ہے امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ سوچئے قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ جنہوں نے اپنے اعمال کو بنائے رکھا ہے، نیکیوں کا راستہ اختیار کیا ہے، گناہوں سے پرہیز کیا ہے، وہ ہر بات جو اہل البیت نے بتائی ہے اس پر عمل کیا ہے، تو وہ انہیں لائن میں کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے یہ میرے مومن کو میں جانتا ہوں، 99.9% پرفارمر ہے، یہ سب کا حساب کتاب ہو تب تک اس کا دل تڑپتا نہ رہے کہ اس کا کیا ہو۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر آپ کو خداوند متعال کی طرف سے روایتوں میں خداوند متعال کی طرف سے بیان ملتا ہے کہ جو حسین کا چاہنے والا ہے، جو حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس کے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، میں اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں۔ یہی نہیں، میں اس کے اطراف کے رشتہ داروں کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہی نہیں، یہ وہ ہر شخص جس کو پسند کرتا ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں۔ لیکن شرط ہے، شرط نہ بھولیں آپ، شرط ہم پچھلے 7 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ معرفت ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، بندگی ہونا چاہیے، تو خدا بھی آپ کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ملتی ہے، اللہم صلی علی محمد، وہ کہتے ہیں اذا مات عبد المؤمن، اگر ایک مؤمن بندہ مر جاتا ہے، دخل معہ 6 سور فی قبرہ، اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 صورتیں یا 6 آپ کہہ سکتے ہیں شخص وارد ہوتے ہیں۔ ایک اس کے دائیں کندھے کی طرف آ جاتا ہے، ایک اس کے بائیں کندھے کی طرف آ جاتا ہے، ایک اس کے دائیں پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، ایک اس کے بائیں پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، ایک اس کے پاؤں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک سر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ اس کی نماز ہے، جو دائیں ہاتھ کی طرف ہے وہ اس کے
روزے ہیں. جو سیدھے پاؤں کی طرف ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہے، اور جو اس کے دائیں پاؤں کی طرف ہے وہ اچھائیاں اور نیکیاں، وہ خیر جو وہ اپنے جاننے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، صلہ رحم کے لیے کرتا ہے. اور جو اس کے بالکل سامنے ہے، پاؤں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ خیرات ہے جو وہ دوسروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، فقیروں کے لیے کرتا ہے. اور ان میں سے سب سے خوبصورت اور زیبا جو ہے وہ اس کے سر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ پانچوں اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ تو جو اتنا زیبا اور خوبصورت ہے، تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں ولایت ہوں اہل البیت علیہ السلام. اور یہ 6 شخصیتوں کا کام یہ ہے کہ جو مصیبتیں اس مومنٹ پر آ رہی ہے انہیں اس سے دفاع کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں. تو ولایت اہل البیت علیہ السلام ہمارے ساتھ، اگر واقعاً ہم نے ولایت کو قبول کیا تو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں آئیں گی. لیکن بار بار دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے زمانے کے ولی کو، امام کو تنہا چھوڑ دیا. جب امام حسن علیہ السلام پر مصیبت آئی اور شیعوں نے امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ وہ جفا کی، انہیں ان کے ساتھ دغا کی، انہیں جنگ کے میدان میں تنہا چھوڑ کر بل کر ان پر پلٹ گئے، خیموں پر تیر چلانے لگے، ان کا سجادہ کھینچ لیا، زانو پہ ضربت لگی، اور آخری مرحلہ یہ کہ زہر دیا گیا. تو امام حسین علیہ السلام امام حسن کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، گریا کرنے لگتے، کہتے بھیا امت نے آپ کو دغا دے دیا. اور جب دیکھتے ہیں کہ زہر کا اثر بدن میں پھیل رہا ہے تو زار زار گریا کرنے لگتے. تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں حسین مجھ پر مت رو، جانتے ہو زیادہ سے زیادہ ظلم جو مجھ پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے اور میرے پیکر پر تیر چلائے جائیں گے، لیکن حسین میرے ساتھ میرا بھائی حسین موجود ہے، میرا عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہے، میری بہن مجھ پہ گریا کر سکتی ہے، آنسو بہا سکتی ہے. لا یوم کا یوم کا یا حسین، تمہارا دن ایسا دن ہے جیسا کوئی دن نہیں ہوگا. نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ علی اصغر ہوں گے. بہن چاہتی ہے تم پر آنسو بہائے، آنسو بہانے نہیں دیا جائے گا، تازیانے برسائے جائیں گے. سکینہ چاہتی ہے گریا کرے، تماچے لگائے جائیں گے. ہاں عزیزوں، میں نے علماؤں سے مجلس میں سنا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ بات سچ نہ ہو. بتایا گیا ہے کہ جب سکینہ امام حسین پر گریا کرتی تھی تو شمر اپنی جنگی ہاتھوں سے جب تماچا لگاتا تھا تو ایک ہی تماچے میں دونوں گال نیلے ہو جاتے. آئے سکینہ کیسا ظلم ہوا، حسین کیسا دن آیا ہے. ایک ہی تماچے میں دونوں گال نیلے ہو جاتے. امام حسن نے اپنی 2 نشانیوں کو کربلا میں بھیج دی اور امام پر قربان کر دیا. ایک کا نام عبداللہ ابن حسن تھا، وہ کم سن تھے، بتایا جاتا ہے 11 سال یا اس سے کم ان کی عمر تھی. یوم عاشورہ جب امام حسین جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پر آئے تو وہ خیموں کے باہر کھڑا ہو کر ماجرا دیکھ رہا تھا. دشمن نے فریب کیا، امام پر چاہتا تھا پیچھے سے حملہ کرے. صدا بلند ہو گئی، امو میں آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. امام کی طرف وہ دوڑنے لگا. امام نے صدا لگائی، بہن زینب
طرف روک لو، بہت کم سن ہے، دشمن کے نرغے میں اس چاند کی جگہ نہیں۔ عبداللہ دوڑتے ہوئے حسین پر اپنے آپ کو گرا دیا، کہنے لگے خدا کی قسم میں اپنے آپ کو امو سے جدا نہیں کروں گا۔ ایک لعین آگے بڑھا، شمشیر سے وار کرنا چاہتا ہے، کم سن بچہ ہے، جنگ کے طریقے نہیں جانتا، اپنے ہاتھ کو بلند کر دیا، سوچنے لگا کہ میرے ہاتھ سے تلوار رک جائے گی، ہائے تلوار چلی، ایک ہی ضربت میں دست قلم ہو گیا، صدا بلند ہوئی یا اماں۔ امام حسین نے عبداللہ کو آغوش میں لے لیا، کہنے لگا اصبر، صبر کرو میرے لال، تم پر جو ہوا اس کے لیے صبر کرو، تمہارے بابا تمہارے منتظر ہے، آب کوثر لے کر منتظر ہے، بس یہ کہنا تھا۔ ہرملا اٹھا، کمان اٹھائی، ایک ایسا تیر چلایا، عبداللہ سے تیر پار ہوتا ہوا حسین میں پیوست ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گئے۔ ایک اور قربانی حسن نے پیش کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور نشانی بھیجی تھی جو کربلا کے میدان میں بڑی بیتاب تھی۔ شب عاشوراء بیتابی کا عالم یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے نام بتا رہے تھے کہ فلانی تم کل شہید ہو جاؤ گے، تم کل شہید ہو جاؤ گے، تم کل شہید ہو جاؤ گے، جب دیکھا کہ قاسم کا نام نہیں آیا تو بڑی دبی آہستہ آواز میں پوچھا امو جان کیا کل میں شہید نہیں ہوگا، کیا میری باری نہیں آئے گی؟ تو امام نے کہا بیٹا قاسم کیا بتاؤں، کیسا سوال کر لیا، امام سے پوچھ رہا ہے کہ میں شہید نہیں ہوں گا، بھائی کی نشانی ہے، شہادت کی آرزو رکھتا ہے، کیا پوچھ لیا قاسم نے، کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ سوال سادہ ہے لیکن عزیزو امام حسین جانتے ہیں کہ قاسم کیا پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مولا کیا میرا لاشا آپ کی آنکھوں کے سامنے پامال ہوگا؟ حسین جواب دینا چاہتے، کہتے بیٹا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بڑے اشتیاق سے بڑے چاہ سے کہتے اہلا من الاسد، شہد سے میٹھی ہے، او امو شہد سے میٹھی ہے، آپ پہ قربان جاؤ۔ عاشور کا دن آ گیا، جناب قاسم حاضر ہوتے، کہتے امو اجازت دیجئے، امو نے کہا نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسے اجازت دے دوں؟ قدموں پر گر گئے، اتنا قدموں کو چوما کہ امام نے اجازت دے دی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ دونوں نے لپٹ کر اتنا گریا کیا کہ غش کر گئے۔ جناب قاسم اٹھتے ہیں اور میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاتے ہیں۔ دشمن کا راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ، ایک کم سن بچہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ رہا ہے، نہ زرہ ہے نہ جنگی ٹوپی ہے، سر پر سفید عمامہ بندھا ہوا ہے، پاؤں گھوڑوں کی زین پہ لٹک رہے، جیسے لگ رہا تھا میدان میں چاند اتر آیا۔ ایک لئی نے کہا دیکھ رہے ہو اس چاند کو، اس چاند کو تو میں داغدار کروں گا، اس چاند کے تو میں ٹکڑے کروں گا۔ جناب قاسم نے جنگ شروع کی، لعینوں کو بتا دیا شیر کا پوتا ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں، ایسی جنگ کی کہ سمجھ گئے کہ بغیر فریب کے قاسم کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ قاسم کو دائرے میں لے لیا، چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، قاسم نے صدا لگائی یا اماں،
اے میرے امو میری مدد کے لیے آئے. امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کے اتنی تیزی سے بڑھے. بتایا جاتا ہے کہ قاسم کے اطراف 200 گھوڑوں نے حصار بنا رکھا تھا. ایک لئی اٹھا چاہتا تھا تلوار سے قاسم کا سر قلم کر دے. 200 گھوڑے متوجہ ہو گئے کہ حسین تیزی سے آ رہے ہیں, شاید حملہ کرنا چاہتے ہیں. 200 گھوڑوں نے فرار کیا. میدان کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپے, قاسم کا زخمی لاشا. ٹاپے کہاں, یہ نازک بدن کہاں. قاسم تڑپ گئے, صدا بلند ہوتی گئی. ہر ٹاپ پہ آواز نکلتی ہے, ہائے چچا, ہائے چچا, ہائے چچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.